یہ شخص گھٹنے سے پانی پیتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا ترجمہ؟ کیوں بھئی؟ عین کا معنی گھٹنے میں تمہیں ڈکشنری میں دکھا دوں. اچھا اب تو هذا البلد ينظر من العین، یہ لڑکا جھرنے سے دیکھتا ہے. یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ عین کا معنی دکھا دو. یہاں آنکھ کے معنی لگانے پڑے گا. هذا الصبي يمشي من العين، یہ بچہ گھٹنے سے چلتا ہے. ترجمہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں یہ کہوں یہ بچہ آنکھ سے چلتا ہے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ کہ نہیں حضرت میں تو عین دکھا دوں. موقع محل دیکھنا پڑے گا. جیسے کچھ مولانا نے، کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اور اگر کوئی مان لے تو اس کا ایمان، تو اس میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا ضال کا لفظ گمراہ دے دیا وَلَا ضَالِّينَ سے لے کر کہ اے محبوب، اللہ فرماتا اے محبوب میں نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. تو نبی کیا گمراہ تھے؟ نہیں تھے نا. تو یہاں پہ اے محبوب میں نے آپ کو اپنی محبت میں کھنچتا ہوا پایا تو ہدایت دی، آگے بڑھا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کیا محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی؟ اس کا مطلب کیا؟ محبوب گناہگار تھے؟ نہیں. اب یہ لام سببیہ، اے محبوب آپ کے سبب ہم نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا صاف ہو گیا. امن قلت مولاہ فہذا علی، میں جس کا مولا ہوں پس اس کے مولا علی ہے. تو اب اس نے ترجمہ کیا نبی ابو بکر صدیق کے مولا یعنی افضل. سمجھ رہے بات؟ نبی حضرت عمر کے مولا ان سے افضل، نبی حضرت عثمان کے مولا، یہاں تک کہ حضرت جبریل میکائیل فرشتوں کے مولا تو ان سے افضل. یہاں پر افضل کا ترجمہ کر دیا یعنی نبی افضل ہے تو وہ ان سے افضل. اور نبی نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں تو مولا ہوں، علی بھی مولا ہے. تو پھر نبی کے اس قول سے پتا چلا کہ علی ابو بکر صدیق سے افضل، ابھی اور علی حضرت عمر سے افضل، علی حضرت عثمان غنی سے افضل، علی حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل ان تمام سے افضل. ادھر نعرے لگ گئے. اب قرآن کیا سنو. ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین وبعد ذلك ظہیر. قرآن کی آیت ہے نا. ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ حضور کا مولا، وجبریل اور جبریل حضور کے مولا، وصالح المؤمنین اور تمام مومنین جو نیک لوگ ہیں وہ بھی حضور کے مولا. تو جبریل حضور سے افضل؟ بولو. تمام مومنین حضور سے افضل؟ اگر یہاں افضل کا معنی لیں گے تو وہ تو حدیث تھی، یہ تو قرآن ہے. یہ تو قرآن پاک ہے. پوچھو آیت ہے کہ نہیں؟ تو کیا حضور سے افضل تمام صالحین مومنین حضرت جبریل؟ نہیں. یہاں پر یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، یہاں مدد کے معنی میں ہے کہ اللہ بھی حضور کا مددگار ہے. اے کافرو، اے مشرکو، تم پریشان مت ہو، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ بھی حضور کے ساتھ ہے، اور جبریل بھی حضور کے ساتھ ہے، تمام صالحین بھی حضور کے ساتھ ہے. غدیر خم کے موقع پر لوگ حضرت علی
تھے. جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے کہا ان کی زبان بند کرنے کے لیے میرے علی کے بارے میں کچھ مت بولنا. یہاں مولا کے معنی محبت کے معنی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا, جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے گا, جو میرا نہیں ہے وہ علی کا نہیں ہے, جو میرا ہے وہ علی. اور یہاں اس نے کیا جوڑ دیا افضل. حنیف قریشی. ہاں ہاں اب ذرا سوچنے کی بات. ہاں ہاں غور کرو اس بات کو. پھر اس کو کیا کہیں گے, ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین و بعد ذالک. قرآن کیا ہے؟ نہیں تو کچھ علم چاہیے سمجھنے کے لیے. میں نے پہلے مثال دے دی گھٹنے کی. ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں. مولا کا معنی یہاں پر افضل نہیں لیا جائے گا. اگر افضل معنی لیں گے تو پھر ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین, حضور کے مولا جبریل بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, مومنین بھی ہیں. اگر افضل کا معنی لیں گے تو پھر نبی افضل کہاں رہے گا. یہاں افضل کے معنی نہیں, یہاں مطلب یہ تھا اے لوگو آپس میں خلف شار مت کرو. علی کو میں چاہتا ہوں, علی کو میں پسند کرتا ہوں. جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو چاہے گا, جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو پسند کرے گا, اور جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا من احبا, آیا کیا کہا, من احبا علیاً فقد احبنی, اور ومن ابغض علیاً فقد ابغضنی. حدیث شریف ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کرے گا, جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرے گا. صاف ترجمہ یہ ہوا جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. مگر تم ایک دوسرے کو گھٹانے بڑھانے میں لگے ہوئے ہو. اب تم اگر بڑھاؤ گے تو نبی کی اس حدیث کو کہاں ڈالو گے جو فرمایا تھا کہ افضل کون ابو بکر بعد الانبیاء والرسل, تمام انبیاء اور رسل سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. یہ نبی کے فرمان کو کہاں ڈالو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد الانبیاء ہو گیا نا, سمجھ میں آ گئی. انبیاء اور رسول کے بعد الانبیاء والرسل. سمجھ عربی بول دیا, سمجھ میں آ گئی بات. انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے بولو؟ صدیق اکبر. اب یار سوچنے کی بات, تم ترازو لیے پھر رہے, گھوم رہے, سنبھل کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, سنبھل کے قرآن پڑھا نہیں, چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہا. اب یہاں تک حسد میں آ گیا یار. اچھا بعض مولانا بھی ایسے ہی ہے نا, وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے, اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے غلط, اور وہ الزام جاتا ہے اعلیٰ حضرت پہ. وہ الزام کس پہ جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ. اعلیٰ حضرت سے اگر پوچھے کوئی, یا مجھ سے یا مفتی صاحب سے, کہ صاحب یہ بتاؤ کوئی شرابی ہو, کسی نے شراب پی, نشے کی حالت میں آ جائے مسجد میں, اسے نماز پڑھنے دی جائے, تو یہ کہیں گے نہیں نکال دو, نشے کی حالت میں نماز نہیں. اب یہ اپنے باپ کی تو نہیں کہہ رہے, خدائے پاک کی کہہ رہے. اب جس کو نکالا ان سے مجھ سے ناراض ہو جائے, یا ان سے کسی سے ناراض ہو جائے کہ صاحب انہوں نے نکالا. قرآن میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ صاحب ایک بات بتاؤ, یہ جو محرم ہے جس کو ہم لوگ زیارت بھی بولتے ہیں, تعزیہ بھی بولتے ہیں, اور کیا کیا بولتے ہیں, کئی کئی تخت بھی بولتے ہیں, اور اپنے اپنے ادھر کی لینگویج ہے, کیا بولتے ہیں محرم,
یہ جو ہیں، یہ جو چل رہا ہے محرم، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب جائز ہے مان لو، تو پھر ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ محرم کا مطلب کیا ہے؟ تعزیے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مائک ہے نا، اگر تم اسے بھینس بتاؤ تو مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹوپی ہے، مانو ٹوپی ہے، تو تم کہو ہم پاگل تھوڑی ہے، کیوں مان لے بھائی، ہمیں آنکھوں سے دکھ رہا۔ میں کہو نہیں مانو تو تم مانو گے، چپ ہو جاؤ گا مگر تمہارا دل نہیں مانے۔ محرم کا مطلب امام حسین پاک کا روزہ۔ کیا مطلب ہے بولو؟ شہید اعظم کا روزہ یا کربلا معلی کا نقشہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ جتنے محرم گھوم رہے ہیں، کسی میں دلدل ہے، کسی میں پریے ہیں، کسی میں دودھ کی نہر ہے، کسی میں پانی کی نہر ہے، کوئی آدمی اوپر چڑھا بیٹھا ہے، ہر ایک کا نقشہ الگ الگ ہے، کسی پہ مسجد کا نقشہ ہے، کسی پہ جیسی جیسی کی سمجھ میں آ رہی وہ کٹنگ نکال نکال کے بنا رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یار 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو نا۔ تم سے کوئی بھی آگے کہہ دے یہ ٹوپی ہے، تم مان لو گے؟ جب امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ ہے ہی نہیں، کربلا معلی کا نقشہ ہے ہی نہیں، پاگل تھوڑی ہیں ہم کوئی۔ جب امام حسین پاک کا روزہ نہیں، امام حسین پاک کا نقشہ نہیں، اب کیا صاحب؟ ارے نہیں، عقیدت میں اس کو ٹوپی کہہ لو، محبت میں کہہ لو، یار پاگل ہو گیا کیا؟ تھوڑی دیر سوچو تو نا، یہ تو تم کتابوں سے نہیں اپنے دماغ سے نکال سکتے ہو باتیں، کتابوں کی تو بعد میں سناؤں گا۔ تم نے جتنے اچھا تمہارے سامنے سرکار کے روزے کا گنبد شریف کا نقشہ لاؤ، بچہ بچہ بتا دے گا یہ سرکار کا روزہ۔ کیوں؟ سب ایک ہی طریقے کا بناتے ہیں جیسے ہے۔ کعبے کا نقشہ لایا جائے پہچان لو، اور امام حسین پاک کا روزے کا نقشہ لایا جائے نہیں پہچان پاؤ۔ محرم سب الگ 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 الگ، اتنے دن ہو گئے مگر تمہیں کنفیوز۔ اس سال 1 لاکھ کا تو اگلے سال کو 2 لاکھ کا کٹنگ زیادہ ہے یا مہنگائی آ گئی، لیکن نقشہ نہیں، امام کے روزے کا نقشہ نہیں۔ ارے ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا، پیر پیغمبر سچے، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ یہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مروجہ جو رائج ہیں، جو اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ تعزیہ نہیں ہے، اور اگر اسے مان رہے ہو تو یہ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں اگر کوئی امام پاک کا روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے، بطور یادگار، بطور تبرک اپنے گھر میں رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، کیا حق بات نہ بتائیں؟ کیا تمہیں اندھیرے میں رکھ کے چلے جائیں؟ جدھر کو جا رہے ہو ادھری کو ڈھکیل کے چلے جائیں؟ کتنی پیاری بات بتائیے، کتنی شاندار بات بتائیے۔ جیسے ہم ایک بات اور بتائیں، خانہ کعبہ کسی مسجد کے گیٹ پہ نقشہ بنے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے، یا کہیں پہ ہے، تو تم حج کو جا رہے ہو اتنی دور طواف کرنے، یہی طواف کرنا کرتا ہوا دیکھا کبھی طواف کسی کو؟ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کہو گے بھئی یہ اس کی نقل ہے۔ نقل کا مطلب نقلی نقل ہے، ہم اسے صرف محبت کے طور پہ دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی بھی بزرگ کے مزار کا فوٹو، یہ بھی جائز اعلیٰ حضرت نے لکھا، کسی کے کوئی بھی بزرگ ہو، ان بزرگ کے مزار کا فوٹو اگر ہے تو اپنے گھر میں بطور تبرک یادگار رکھ سکتے ہو۔ اب تم اس پہ یار اگربتی لگا کر کے صبح صبح ایسے کرو اور وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اب یہ طریقہ تو بدل گیا نا۔
کھانا پکاؤ، بریانی پکاؤ، ساری چیز، ایک چمچ پیشاب ڈال دو تو جملہ تھوڑا کر رہا ہو رہا، معاف کرنا، مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. مکھی گر جائے، شریعت میں یہ ہے اسے غوطہ دو اور اگر ایک طرف نکال کے ڈال دو، اگر دل لے تو کھا لو، ورنہ کسی جانور کو، یا ایک طرف جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، رزق کی بے ادبی نہ ہو. یہ طریقہ بتایا. اب پوچھا گیا اس کو غوطہ کیوں دو بیچاری کو؟ کہا اس لیے مکھی کی عادت ہوتی ہے، اس کے دو پر ہے، ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، تو وہ بیماری والی پر ڈال دیتی ہے، اندر لے کھاپ تو، اور وہ والا اٹھائے رہتی. تو غوطہ دو گے نا تو وہ بھی پڑ جائے گا اس میں، دونوں برابر ہو جائیں گے. یہ ایک علت بتائی، وہ الگ چیز ہے. مگر بات چل رہی ہے کہے گی یار اب خود سوچو، ذرا سوچنے کی بات، توجہ رکھنا. تھوڑی دیر کے لیے تم ایک طرف تو یہ مان رہا ہو یہ امام حسین پاک کا روزہ انہوں نے بھی بنایا، انہوں نے بنایا. اب تم ہار جیت جب کرنے لگے، ادھر والے بولے ہمارا اچھا، ادھر بولے ان کا برا، تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین کون کر رہا ہے؟ ہم ہی اور آپ تو وہ کرنے والے. تمہیں یہ اجازت کس نے دے دی ہے نہ پانے کی؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے. ارے ذرا سوچنے کی بات ہے. اس میں طبیعت میں باس میری ناک اونچی ہو جائے. اس محلے میں 4 لاکھ روپے دیکھو، محرم شریف یا چیلم شریف جو بھی ہے یہ رکھا، دیکھو ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، ان کے خراب ہے، ہارتا یوں ہے. تو امام حسین پاک کا روزہ اگر مان لو ہے بھی تو توہین کون کر رہا ہے؟ برداشت کرو گے قرآن پاک سرکار کے روزے کی توہین ہو جائے؟ بولو برداشت کرو خانہ کا؟ تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین برداشت کیسے کر رہے ہو؟ اور کوئی بھی سرکار کے روزے کے اوپر چڑھتا ہے خانہ کا اور تم نے محرم اتنے بڑے بنا، ایک آدمی کو کھڑا کرنا پڑتا ورنہ وہ گر جائے گا. تم سرکار کے روزے پہ چڑھے پھر، اور وہ بھی ایسا کہ کھڑا متو ہوگا، وہ پتہ نہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، پاک ہے نہ پاک، صرف وہ مستری ہوگا تاکہ کہیں ہونا اور راستے میں نکل لے تو اس کو کھول کھال کے پھر آگے چل کے باندھتے. مطلب یہ ساری چیزیں یہ اس کی اجازت کہاں سے دے دی؟ اب سرکار کا روزہ یہاں پہ بنا ہوا ہے یا مسجد کے گیٹ پہ ہے، مان لو کوئی گھر سے چاول اور یہ تمام لڈو وڈو لا کے مسجد کے گیٹ پہ رکھ کے سرکار کے روزے پہ فاتحہ پڑھتا، گھر میں پڑھتا اپنے، اور ثواب سرکار کی روح کو پہنچاتا. تو تم بھی ایسا کرو نا. پھر محرم جو جا رہا پھر اس پہ یہ جو کھیل ہے، بتاش ہے، لڈو جلیبی ہے، کیا سمجھ کے تم اس پہ چڑھا رہا ہو؟ یہ بتاؤں گا کیا سمجھ؟ یہ کتابی تو کم سے کم